آیت نمبر ہے 124۔ آیت نمبر ہے 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت میں میرے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جب غلطی معاف کی، ثم اجتباہ، آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت اور اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا، فتاب علیہ، شفقت کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، وہدا، اور ان کو سیدھے راہ پر چلا دیا، پھر فرمایا اہبطا منہا جمیعا، تم سب جو ہے اب نیچے اترو، جنت سے کہاں آ جاؤ؟ دنیا میں۔ کل ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ جی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اکٹھے آئے، الگ الگ آئے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور حضرت حوا جو ہیں وہ جدہ میں اتری، اس لیے جدہ کا معنی ہے دادی، اور عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں دونوں کے لیے اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں اکٹھے اترو۔ یہ سری لنکا اور جدہ کا فرق ادھر سے آ گیا۔ دوسری بات یہ عقل کے خلاف ہے، زمین پر کوئی انسان آباد نہیں۔ انسان کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ سفر میں ہمارے دین نے کیا کہا ہے کہ اکیلے سفر نہ کرو، بیوی کس کے ساتھ سفر کرے؟ شوہر کے ساتھ۔ اب یہ کیسے بھلا ممکن ہے کہ شوہر کو تو اتارا سری لنکا میں جبکہ زمین پر آبادی ہے نہیں، اکیلے رہیں، اور بیوی کو اتارا کہاں؟ جدہ میں۔ اس لیے یہ اسرائیلیات اور قصے کہانیوں میں سے ہیں، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت حوا کو بھی مستقلاً مٹی سے ہی پیدا کیا گیا۔ یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً پسلی سے ان کو نکالا گیا، نہیں۔ محدثین نے فرمایا صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی کے ساتھ جو تشبیہ دی، علماء نے فرمایا وہ حقیقت نہیں ہے، وہ مجاز ہے۔ وہ تشبیہ دی ہے عورت کے فطرت اور مزاج کو، کہ جس طرح پسلی کی زینت اور کمال اور پسلی کا جو کام ہے وہ ٹیڑھا رہنے میں ہی ہے، اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو ظاہر ہے یہ کام کی نہیں رہے گی، انسان مصیبت میں پڑ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن رکھا ہے، یہ ٹیڑھا پن ہی عورت کی زینت ہے۔ مثلا جتنی چاہے متقی اور پرہیزگار عورت ہو جائے، لباس کی طرف، زیور کی طرف، ان چیزوں کی طرف میلان عورت کا فطری ہے، خانہ داری کے معاملات کی طرف عورت کا مزاج، اور کچھ نسوانی عورت کی فطرت اور مزاج ہے، وہ عورت سے کبھی بھی الگ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو عورت کی زینت اسی میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی مستقلاً پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ تم دنیا میں اتر جاؤ، اور پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ انبیاء علیہم السلام تمہاری اور تمہاری اولاد کے پاس آئیں گے، آسمان سے کتابیں اتریں گی، میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایات اتریں گی، تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری رہنمائی پر چلا، میرے نبیوں کی، میری کتابوں کی تعلیمات پر چلا، اس کے لیے آسانی رہے گی۔ ہاں وَمَنْ أَعْرَضَ، اس کے نتیجے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے نبیوں کی تعلیمات پر چلے گا، آپ اور آپ کی اولاد میں سے، آپ کی نسل میں سے، انسانوں میں سے، وہ پھر دوبارہ آپ دونوں کی طرح بھائی واپس کہاں پہنچ جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تمہیں آزمائش کے لیے اتارا جا رہا ہے، اصل ٹھکانہ تمہارا جنت ہی ہے، اور جو میرے حکموں کو پورا کرے گا، آخر کار یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ واپس اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ہاں جس نے میرے احکامات کو قبول کرنے سے شیطان کی طرح انکار کر دیا، شیطان یہاں سے نکالا گیا اور یہ طے کر دیا گیا کہ شیطان دوبارہ اب واپس اس منزل پر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جب اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، تیری واپسی اس منزل پر اب دوبارہ ممکن نہیں ہے، تیرے لیے جنت کے داخلے کا سوال ہی پیدا، تو نے اللہ کے عرش کے سامنے فرشتوں کے ساتھ جو رہ لیا سو رہ لیا، اب تو جس راہ پر چلا ہے اس راہ پر چل کر تو اللہ کے فضل کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھر یہ اعلان کر دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پھر جو منہ پھیرے گا میرے احکامات سے، ذکر سے مراد قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ زندگی کی تنگی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے حکموں سے منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ بھائی اس کی زندگی کو کیا کر دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح اور تفسیر پوچھی گئی۔ اللہ کے حبیب، قرآن نے یہ جو فرمایا جو اللہ کی نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، یعنی جو مسلمان اللہ کے احکامات سے منہ پھیرے گا اس کی آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی بھائی کیا کر دی جائے گی؟ تنگ سے تنگ کر دی جائے گی۔ اگر یہاں دنیا کی زندگی مراد لی جائے، اگرچہ آگے آخرت کا ہی تذکرہ ہے اور راجح یہی ہے کہ یہاں آخرت کی زندگی مراد ہے، چونکہ آگے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کا تذکرہ ہے۔ اگر دنیا کی زندگی مراد لی جائے تو پھر معنی اور مطلب یہ بنے گا اس آیت کا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص اللہ کے حکموں سے منہ پھیرے گا، اللہ جل جلالہ اس کو کبھی بھی اطمینان اور سکون عطا نہیں کرے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے جتنے نافرمان ہیں، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں خواہ وہ کافروں میں سے بھی، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ نے اطمینان اور سکون نہیں رکھا۔ ہمیں بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں فلاں لوگوں کے پاس اتنی جائیدادیں، اتنا کچھ ہے، لیکن جب ان کی زندگی میں جھانکا جائے
تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسباب راحت تو ہیں، اسباب سکون تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو مسلمان، جو انسان مانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اطمینان قلب عطا فرماتے۔ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا سخت بیماری میں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے بھائی، مطمئن ہے، پرسکون ہے، مشکل حالات میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کا اطمینان ظاہراً۔ مکی زندگی میں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کٹھن حالات کسی کو پیش ہے، لیکن اللہ کے نبی توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، کیا مطمئن نہیں تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میری یاد سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا جائے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن ہم اس کو اپنے سامنے حاضر کریں گے، قیامت والے دن لایا جائے گا اس کو اندھا بنا کر۔ قال، وہ سوال کرے گا، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہمارے احکام، فنسیتها، تو ان کو بھول گیا، وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب جیسا تم نے کیا اب تمہارے ساتھ، من فعل فعل، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو مسلمان اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا، مشہور آیت ہے فاذکرونی اذکر، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم میری طرف آؤ گے، وہ صحیح بخاری، اس کی صحیح بخاری میں یا مسلم میں وہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رحمت، اگر بندہ چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بھاگ کر اس کی طرف آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ بہت غیور ہے، اللہ جل جلالہ بہت غیور ہے، بہت غیرت والے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے زیادہ اس کی طرف متوجہ۔ بھائی کیا خیال ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں میرا اور آپ کا، عام مسلمانوں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت کا رجوع ہماری طرف زیادہ ہے؟ اللہ کی رحمت کا رجوع ہماری طرف، ہمارے رجوع اور توجہ سے زیادہ ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جناب جو رویہ دنیا میں تم نے میرے حکموں کے ساتھ اپنایا، آج تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جا رہا ہے، وہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے وقت لوگوں کو بلائیں گے، جن جن لوگوں نے جہاں جہاں اپنے رب کی رعایت کی، اپنے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا، اپنے اللہ کے احکامات کو دیکھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں موقع پر تم نے میری رعایت کی، آج تمہاری رعایت کی جائے گی۔ مثلا حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اس نے جب صدقہ کیا اتنا چھپا کے کیا کہ کسی کو پتا، اور کہا کہ میں جس اللہ کے لیے دے رہا ہوں اس اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اعلان فرمائیں گے وہ کون، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے صدقہ کیا ہے صرف میری رضا کے لیے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے، وہ اٹھیں اور میرے عرش کے سائے میں آ جائیں۔ کیوں؟ انہوں نے کس کی رعایت کی ہے؟ انہوں نے میری نسبت کو مد نظر رکھا، انہوں نے میری نسبت کو مد نظر رکھا۔ بلکہ حدیث میں ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں جہاں اللہ کی نسبت کو مد نظر رکھا، اگر اس میں غلطی بھی ہو گئی اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ وہ صحیح حدیث میں کیا ہے، پہلی قوموں میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ آج میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گا۔ بھائی کیا کہا، کس کے لیے صدقہ کروں گا؟ اللہ کے لیے صدقہ کروں گا۔ صدقہ کیا رات کو اندھیرے میں اور دے دیا کسی چور کو،
کر کس کے لیے رہا تھا؟ صبح کو ایسا ایسا لوگوں میں بات مشہور ہوگی، ایک نے دوسرے، چور نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، وہ کہنے لگے جناب رات تو ایک چور کو کہ بندہ زکوٰۃ دے گیا۔ ایسا ایسا اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، یار میں نے تو رات کی تنہائی میں اندھیرے میں دیا تھا، پتہ نہ چلے، میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا، یہ تو غلط منزل پر چلا گیا۔ اگلے دن پھر دیا، پھر بھی غلط جگہ پہنچ گیا، تیسرے دن پھر دیا، پریشان ہو گیا، یار میں نے تو 3 دن تنہائی میں دیا لیکن وہ پہنچ کس تک گیا؟ غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ لیکن حدیث میں ہے دیا کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے 3 دن غلط جگہ دیا ہے لیکن دیا میرے لیے ہے، ہم نے تیرے جذبات کو قبول کر لیا، تیرے جذبات کو قبول کر لیا، تیرا 3 دن کا صدقہ قبول ہو گیا، اس لیے کہ تیرا مقصد کیا تھا؟ مجھ تک آنا تھا۔ اور جس کا مقصد، اس لیے قرآن نے صاف فرمایا اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہمارے احکام آئے، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اپنے رب کے احکام کو نہیں مانتا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب سخت بھی زیادہ ہے، وَأَبْقَىٰ، اور وہ باقی رہنے والا ہے، اس سے کبھی کسی کی جان نہیں چھوٹے گی، اس سے کبھی کسی کی جان نہیں چھوٹے گی۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، اب یہ چونکہ یہاں سے قرآن اپنا اسلوب بدل رہا ہے، اب قرآن کریم آخر میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن کریم کو لمبی بات لاتا ہے، آخر میں پھر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں فرمایا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی؟ آپ لوگوں کے لیے یہ بات آپ کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان لوگوں سے پہلے زمانے کے زمانے ہلاک کر دیے، یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اپنے گھروں اور اپنے شہروں میں اسی طرح چلا پھرا کرتے تھے، وہاں بھی چہل پھیل تھی، آج وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، سوائے داستانوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی آپ ذرا اپنے بچپن پر غور کیجئے، ہم نے اپنے بچپن پر، اپنے بچپن میں جن بڑوں کو دیکھا تھا، آج وہ بڑے کدھر ہیں؟ آج وہ بڑے کدھر ہیں؟ میں شروع میں جب مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوا، جہاں میں نے کام شروع کیا، شروع میں اتفاق کی بات ہے، اس مسجد کی جو پہلی صف تھی، سارے بڑے بڑے سمجھدار نیک بزرگ تھے، ان میں سے ایک باقی ہے۔ میں جب وہاں درس کے لیے جاتا ہوں نا، پتہ نہیں میرے دماغ میں گڑ گئی ہے یہ بات، وہاں جا کے پھر مجھے یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار جب میں بالکل آغاز جوانی میں یہاں آیا تھا تو اس صف میں فلاں بزرگ بھی تھے، فلاں حاجی صاحب بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، اب کدھر ہیں سارے؟ اور پھر خیال آتا ہے جناب جب وہ نہیں رہے تو ہمارا کون سا ٹھیکہ ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کا؟ ہمارا کون سا ٹھیکہ ہے؟ اب یہ عبرت ہے، قرآن کہہ رہا کم اہلکنا قبلہم من یمشون فی مساکنہم، وہ بھی جناب، اور پٹوار خانے میں پتہ نہیں لوگ ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ساری بے ایمانی کرپشن وہاں ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک زمین کا ریکارڈ نکالیں تو کتنے کتنے اندراج ہوتے ہیں، 10 پشتوں کے اندراج ہیں، یہ بھی گیا، 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 تقسیم سے پہلوں کے اندراج۔ اس لیے بھائیو یہ عبرت کدا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عبرت کدا ہے۔ یہاں اگر انسان بصیرت کی نگاہ سے دیکھے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھے تو یہاں ہر قبر مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام دیتی، کچھ نہ کچھ پیغام دیتی۔ یہاں کا ہر جنازہ مجھے اور آپ کو جو جوڑتا ہے۔ یہ جہان بہت عارضی ہے، بہت بودا ہے، دیکھتے دیکھتے زندگیاں ڈھل جاتی، انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ یار میں 50 پہ پہنچ گیا ہوں، میں 50، دیکھتے دیکھتے میری زندگی آنکھ جھپکنے کے بقدر گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اتنا عارضی بنایا،
وہ بچپن میں جب سنا کرتے نا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں تم مسافر کی طرح رہو، اس وقت یہ حدیثیں سمجھ نہیں آتی، ان وقت یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے یہی ایک بزرگوں سے پوچھا 100 سال عمر، میں نے ان سے پوچھا حاجی صاحب آپ نے 100 سال گزار لیے کیا؟ کہنے لگا مفتی صاحب کوئی پتہ نہیں چلا کتنے گئے 100 سال، کوئی پتہ نہیں چلا، دیکھتے دیکھتے یوں زندگی اپنا تماشا لگا کے اوگ گئی، انسان آخر میں پہنچ گیا۔ فرمایا یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ بھی اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ آگے قرآن نے بھائی پتہ کیا کہا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، لوگوں ان باتوں میں بڑی عبرت ہے، لیکن ہے کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ نہا کہتے ہیں اعلی عقل کو، منتہی العرب، منتہا۔ ان باتوں میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل سے مراد یہاں دنیا کی عقل نہیں، آخرت کی، جن لوگوں میں عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، قبر تیار نہیں تھی، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے قبرستان میں، صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئے، کچھ دوست قبر کی تیاری میں لگ گئے، سناٹا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو باتیں فرمائی ان میں سے ایک بات یہ فرمائی، لوگوں آج ہم سب زمین پر موجود ہیں، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی موجود ہے نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، ہم سب یہاں سے کوچ کر جائیں گے، سب کو مٹا دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، ایک ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس لیے کوئی چاہے کوئی نہ چاہے اس نے یہاں سے جانا ہے۔ قرآن کریم جو جوڑتا ہے، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، کچھ کر کے جاؤ بھائی، کیا کرو؟ کچھ کر کے جاؤ، کچھ نہ کچھ جو ہمت میں ہے وہ کر کے جاؤ، اپنی زندگی کے رخ کو پلٹ کر جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف میلان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نہیں آپ کو جانتے۔ حدیث میں ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب اس پر مشکل حالات آتے ہیں اللہ کو پکارتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آواز تو، فرشتے بھی کہتے ہیں یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ آواز تو کیا ہے؟ جانی پہچانی ہے، یہ تو ہمارا بندہ ہے۔ اور جس کو کبھی اللہ کی طرف آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، جب مصیبت میں پھنسا اللہ کو پکارا، اللہ کہیں گے جناب فرعون سے کیا کہا تھا؟ الآن، تیرا وقت اب آیا، وقد عصیت، اس سے پہلے تو کیا کرتا رہا؟ خدائی کے دعوے کرتا رہا، تیرا وقت اب آیا، تجھے آج پتہ چلا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان فی ذلک، لوگوں ان باتوں میں بہت عبرتیں ہیں، لأولی النہی، لیکن عبرتیں کون لے گا؟ عقل والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم